اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، دنیا عملیات چینل میں آپ کو میں پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج علم اور اسراف اور معرف کے متعلق آپ سے بات ہوگی کہ اللہ پاک علم والوں کو کتنا پسند کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں علم کے فضائل پر ارشادات باری تعالیٰ موجود ہیں، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ اللہ اس پر گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فرشتوں اور علم والوں نے بھی اس بات کی گواہی دی، اور یہ کہ اللہ ہی انصاف قائم کرنے والا ہے۔ شرع اور اس کی اگر فضیلت دیکھی جائے تو بزرگی اور کمال کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے اس بات پر اپنی گواہی پیش کی کہ اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، اور آپ نے ساتھ ساتھ فرشتوں کی گواہی بھی پیش کی اور علم والوں کی گواہی بھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علم والوں کا مقام عام مومنوں سے 700 درجے بلند ہوگا، اور ہر دو درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے آپ فرما دیجئے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، آپ فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے اور جو علم والے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے اور جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں اس سے، یعنی ملکہ بلقیس کے تخت کی بات ہو رہی ہے، تیرے پاس لاؤں گا۔ اس آیت میں اس بات سے آگاہ کیا گیا ہے وہ کتاب کے علم کی طاقت سے ملکہ بلقیس کا تخت لانے پر قادر ہوا۔ اللہ پاک پھر فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے اور جنہیں علم تھا وہ کہنے لگے تمہارے لیے خرابی ہو، اللہ کا دیا وہ ثواب ان کے لیے بہتر ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ آخرت کی قدر و منزلت علم کی بدولت ہی معلوم ہو سکتی ہے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ فرماتا ہے اور یہ جو مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے انہیں وہی سمجھ سکتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اللہ کریم پھر سورۃ النساء میں فرماتا ہے اور اگر وہ اس سے اپنے جھگڑے کو لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے با اختیار لوگوں یعنی احکام اور علماء تک پہنچاتے تو اس سے وہ لوگ جانتے جو ان میں سے تحقیق کرنے والے، اجتہاد کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حالات اور واقعات اور معاملات میں فیصلے کے لیے علماء کرام کے اجتہاد کی طرف لٹایا۔ اللہ کے حکم کی تشریح اور اظہار اور نفاذ کے لیے انہی انبیاء کرام کے ہم مرتبہ قرار دیا۔ اللہ کریم فرماتا ہے اے آدم علیہ السلام، اے آدم کی اولاد، ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہیں ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے زینت ہے، اور تقوی کا لباس بہتر ہے۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ لباس سے مراد علم ہے، ریش سے مراد یقین ہے، اور تقوی کے لباس سے مراد حیا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے سورہ اعراف میں اور ہم نے ان کے پاس کتاب دی پہنچا دی جس میں ہم نے اپنے علم سے کھول کر بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ علم کی فضیلت بیان کی، اور پھر اللہ فرماتا ہے بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں جو ان لوگوں کے سینے میں ہیں جنہیں علم دیا گیا ہو۔ خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور اسے بیان سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں احسان جتلاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ علم البیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے لیے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے اور اس کی راہ ہدایت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثاء الانبیاء، باعمل علماء انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں۔
یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں کہ نبوت سے اونچا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں، اسی طرح سے اس مقام اور مرتبہ کی وراثت سے بڑھ کر اور کوئی امتیاز اور اعزاز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم بعمل کے آسمانوں اور زمین کے ہر چیز بخشش و مغفرت طلب کرتی ہے۔ یہ کتنی بزرگی اور کمال کی بات ہے کہ جو شخص محض اپنی ذات کے لیے مغفرت اور بخشش کا امیدوار ہے، اہل علم ہونے کے ناطے آسمان اور زمین کے فرشتے اس کے لیے مغفرت اور بخشش چاہنے میں مشغول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک حکمت یعنی علم عزت والوں کا وقار اور بلند کرتی ہے اور غلام کو وہ عروج عطا کرتی ہے کہ اسے بادشاہوں کے مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق میں یہ دو صفات نہیں پائی جاتی، سیدھی راہ پر ہونا اور دین کی سمجھ سے ہونا۔ زمانہ حال کے بعض فقہاء کے منافقت کے باعث اس حدیث مبارکہ سے کسی شک و شبہ میں نہ پڑ چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارکہ میں فقہ مراد ہی جیسا کہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے۔ فقہ کے معنی آگے کہیں آپ کو پھر بتائے جائیں گے۔ فقیہ کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ اس سے اس بات کا یقین ہو کہ دنیا سے آخرت بہتر ہے، اور جب یہ بات فقہ پر غالب اور صادق آ جائے تو وہ منافقت اور ریاکاری سے بری ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں وہ عالم بہترین انسان اور مومن ہے کہ جب کوئی حاجت مند اس کے پاس جائے تو اس کی حاجت پروائی کرے، اور جب لوگ اس سے بے پرواہی کرے تو وہ بھی بے پرواہی کرے۔ ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان بے لباس ہے، اس کا لباس تقوی ہے، اس کی زینت حیا اور اس کا حاصل علم ہے۔ لوگوں میں نبوت کے درجے کے قریب ترین علماء اور مجاہدین ہیں۔ علماء اس لیے کہ رسول جو تعلیمات لے کر آئے وہ لوگوں کی طرف رہنمائی کرتے تھے، مجاہدین اس لیے کہ رسول جو تعلیمات لے کر آئے وہ اپنی تلواروں سے اس کی حفاظت کے لیے جہاد کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم کی موت کی نسبت ایک قبیلے کی موت کہیں آسان ہے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لوگ بھی سونے اور چاندی کی کانوں کی مالک ہیں، ان میں جو عالم جاہلیت میں بہتر تھے وہ دائرہ اسلام میں آ کر بھی بہتر ہیں اور اگر دین کی سمجھ رکھتے ہیں۔ قیامت کے دن علماء کی تحریروں کی روشنی کو شہیدوں کے خون سے تولا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جو شخص سنت کے مطابق 40 احادیث یاد کر لے حتیٰ کہ انہیں ان تک پہنچا دے تو قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اور گواہی دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جو شخص 40 احادیث یاد کر لے قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے ایک فقیہ اور عالم کی صورت میں ملیں گے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین میں سمجھ رکھتا ہو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں میں اس کی کفایت کرے گا اور اسے وہاں سے رزق پہنچائے گا جہاں کا اسے گمان بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک میں علم والا ہوں اور علم والے سے محبت کرتا ہوں۔ عالم زمین پر اللہ کی امانت رکھنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں دو گروہ ایسے ہیں کہ اگر وہ صحیح رہے تو سبھی لوگ صحیح رہیں گے اور اگر وہ صحیح نہ رہیں تو سبھی لوگ بگڑ جائیں گے۔ ایک عمراء اور حکام کا گروہ، دوسرا فقہاء اور علماء کا گروہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کوئی دن ایسا نہ آئے جس میں مجھے اللہ سے قریب کرنے والے میرے علم میں اضافہ نہ ہو تو ایسے دن کا سورج مجھ پر نہ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے مجھے اپنے صحابی پر فضیلت حاصل ہے۔ اور کا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو کس قدر سے مقام نبوت کے برابر قرار دیا ہے اور عمل سے خالی علم کا مقام کس طرح سے گرا دیا ہے۔ حالانکہ عابد جس طرح عبادت میں ہمیشہ کرتا ہے اس کے بارے میں علم تو رکھتا ہی ہے، اگر اسے علم نہ ہو تو وہ عبادت کیسے کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام علم کی فضیلت بیان نہیں ہو سکتی۔ چند آپ کے ساتھ میں نے احادیث اور قرآن کی آیات کے بارے سے آپ کو علم کے بارے میں بتایا کہ علم کی کتنی قدر اور منزلت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ علم کے متلاشی ہوں گے، علم حاصل کرنے کا آپ شوق رکھتے ہوں گے اور میری اس ویڈیو کو ضرور پسند کریں گے ناظرین کرام، اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ نئی ویڈیو تک اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔